बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन पर बस्तियां फैल रही थीं और सल्तनतों का जाहो जलाल आसमान को छू रहा था। वो दौर जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर बादशाहों के महलात सोने और जवाहिरात से सजे होते थे। उन्हीं जमानों में एक सल्तनत थी जो अपनी वुसअत, ताकत और खूबसूरती में बेमिसाल समझी जाती थी। इस सल्तनत के चारों तरफ सरसब्ज खेत लहलहाते थे, नहरें बहती थीं, परिंदों की चहचहाहट फिजाओं में गूंजती थी और बाजारों में रौनकें उरूज पर होतीं। इस सल्तनत का बादशाह ना सिर्फ ताकतवर और जाबिर मशहूर था, बल्कि वो अपने आप को सबसे बड़ा दाना और हकीम समझता था। रियाया उसकी तारीफें करते ना थकती, वज़रा उसकी बातों को अक्ल व हिकमत का खजाना करार देते, और मुसाफिर भी जब उसका जिक्र करते तो कहते कि ये बादशाह इल्म व अक्ल में सबसे आगे है। बादशाह का महल उसकी शान और शौकत की जीती जागती तस्वीर था। महल के मीनार बादलों से बातें करते थे, दरवाजे चांदी और सोने के नक्शो निगार से आरास्ता थे, दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थीं और बड़े बड़े सहन संगे मरमर के फर्श से जगमगाते थे। महल के बागात में तरह तरह के फूल खिलते थे, जिनकी खुशबू हवा के दोष पर दूर दूर तक जाती थी। चश्मे और नहरें इन बागों को न सिर्फ सैराब करती, बल्कि इनमें एक अजीब दिलकशी भी पैदा करती। बादशाह अक्सर इन बागात में टहलता और सोचता रहता कि वो दुनिया में अपनी अक्लमंदी और दानिश का ऐसा निशान छोड़े कि आने वाली नस्लें भी उसे याद रखें। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक इज़्तिराब छुपा हुआ था। उसे हमेशा ये लगता कि लोग उसकी ताकत और दौलत के तो कायल हैं, लेकिन उसकी दानिशमंदी को वो मकाम नहीं देते जिसका वो हकदार है। वो चाहता था कि लोग उसे सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि एक ऐसा हकीम व दाना समझें जिसके इल्म की मिसाल दुनिया में ना मिल सके। ये ख्याल अक्सर उसे रातों को बेचैन कर देता। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर चांद को तकता और सोचता, आखिर वो कौन सा इम्तहान है जिससे मैं अपनी रियाया को साबित कर सकूं कि मैं इन सब से ज्यादा अक्लमंद हूं। एक दिन वो सुबह सवेरे दरबार में आया। दरबार में हस्बे मामूल शानदार इंतजाम था। कालीन बिछे थे, दीवारों पर सुनहरी पर्दे लटक रहे थे और कीमती ऊद की खुशबू माहौल को महका रही थी। वज़रा और दरबारी अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठे थे। दरबारी शायर बादशाह की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे और गविये अपनी आवाज से महफिल को जिंदा कर रहे थे। लेकिन बादशाह की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया कि सब खामोश हो जाएं। दरबार में एकदम सकूत छा गया। सबकी नजरें बादशाह पर मरकूज हो गईं। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में हर शख्स को यह मौका मिले कि वो अपनी अक्ल और दानिश का इम्तिहान दे। इसलिए आज मैं एक फरमान जारी करता हूं, जो कोई भी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज मेरे दरबार में लाकर पेश करेगा, मैं उससे मुंह मांगा इनाम दूंगा। चाहे वो सोने के खजाने मांगे या जमीनें, सब उसके हवाले कर दी जाएंगी। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ पुरजोश और कुछ सोच में डूब गए कि आखिर सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है। वज़रा ने एक दूसरे को देखा और ज़ेरे लब कहा कि ये इम्तिहान आसान नहीं होगा। बादशाह ने ऐलान के बाद दरबार बर्खास्त कर दिया और लोग अपने अपने ख्यालों में डूब गए। चंद ही दिनों में ये खबर सल्तनत के कोने कोने में फैल गई। गांवों के किसान, शहरों के ताजिर, जंगलों के शिकारी सब अपनी अक्ल आजमाने निकल पड़े। कोई पहाड़ों की बुलंदियों पर गया कि वहां से नायाब जड़ी बूटियां लाए, कोई समंदर के किनारे उतरा ताकि मोती ढूंढ कर लाए। शिकारी जंगलों में घुस गए कि कोई ऐसा परिंदा पकड़ सकें जिसे किसी ने न देखा हो। कुछ ताजिर दूर दराज मुल्कों का सफर करके जवाहिरात लाने लगे। वक्त गुजरा और एक एक करके लोग बादशाह के दरबार में आने लगे। एक शख्स नायाब हीरे ले आया, जिनकी चमक देखकर आंखें चुंधिया गईं। एक और ने एक ऐसा परिंदा पेश किया जिसके परों में कौसो कुज़ा के सब रंग झलकते थे। किसी ने खुशबूदार पौधा लाया जो कहा जाता था कि हर बीमारी का इलाज कर सकता है। हर बार जब कोई चीज पेश की जाती तो दरबार में शोर मचता, लोग तारीफें करते और बादशाह मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखों में अभी वो चमक नहीं आती जिसकी तलाश में वो था। फिर एक दिन दरबार में एक आम सा आदमी आया। उसके कपड़े सादा थे,
ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے اور اس کی آنکھوں میں سکون جھلکتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ بھلا کیا قیمتی چیز لا سکتا ہے۔ وہ آہستگی سے بادشاہ کے سامنے آیا اور ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی بادشاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ وزراء نے کہا لگا کر کہا، یہ تو لگتا ہے مذاق کرنے آیا ہے۔ بادشاہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا لایا ہے تو؟ اس آدمی نے جھک کر ادب سے کہا، جہاں پناہ، یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی ہے۔ پھر اس نے تھیلی کھولی اور اس میں سے ایک جانور کی کٹی ہوئی زبان نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ دربار میں شور مچ گیا، لوگ ہنسنے لگے۔ وزراء نے کہا کہ یہ تو گستاخی ہے، مگر وہ شخص پرسکون کھڑا رہا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، یہ کیسی بے وقوفی ہے، زبان سب سے قیمتی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شخص مسکرایا اور بولا، جہاں پناہ، یہی زبان ہے جو انسان کو عزت دلواتی ہے، یہی محبت کے رشتے جوڑتی ہے، یہی دلوں کو سکون دیتی ہے اور یہی امن قائم کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو انسان کے دل کے جذبات کبھی ظاہر نہ ہو سکیں۔ یہی زبان ہے جو انسان کو نیک نام بناتی ہے اور یہی زبان انسان کو عزت اور شہرت دلواتی ہے۔ دنیا کی دولت مل کر بھی اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ چھوٹی سی زبان ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ غور سے اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے لگا کہ اس عام آدمی کی بات میں ایک وزن ہے، ایک حکمت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر بادشاہ اپنی انا کی وجہ سے فوراً تسلیم نہ کر سکا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیری بات مان لیتا ہوں، مگر جا اور اب کچھ دنوں بعد دنیا کی سب سے بری چیز میرے دربار میں لا کر پیش کر، تب دیکھوں گا تیری عقل کہاں تک پہنچتی ہے۔ وہ ادب سے جھک کر رخصت ہوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک سوال چھوڑ گیا جو اسے کئی دنوں تک پریشان کرتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر وہ کس چیز کو سب سے بری لا کر پیش کرے گا۔ چند دن بیت گئے۔ سلطنت کے لوگ تجسس میں تھے کہ وہ عام سا شخص اب کیا لے کر آئے گا۔ ہر جگہ اسی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بازاروں میں دکاندار آپس میں بحث کرتے، گاؤں کے چبوترے پر بزرگ بیٹھے اندازے لگاتے اور محل کے غلام تک سرگوشیاں کرتے کہ آخر وہ شخص کس چیز کو سب سے بری قرار دے گا۔ کچھ کہتے کہ وہ زہر لائے گا، کچھ کا خیال تھا کہ وہ کوئی خنجر یا زہریلا سانپ پیش کرے گا، تو کسی نے کہا کہ شاید وہ لعنت یا کوئی بددعا کی علامت پیش کرے۔ مگر سبھی کو انتظار تھا کہ اصل میں وہ لے کر کیا آتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ بھی بے چین تھا۔ دن رات وہ اسی سوچ میں ڈوبا رہتا۔ کبھی اپنے باغ میں ٹہلتے ہوئے رک کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، کیا واقعی زبان ہی سب سے بری چیز ہو سکتی ہے؟ کبھی اپنے وزیر اعلیٰ کو بلا کر رائے لیتا، مگر کوئی اسے مطمئن نہ کر پاتا۔ وہ ذرا زیادہ تر یہ کہتے کہ سب سے بری چیز جنگ ہے، کیونکہ جنگ ہزاروں جانیں لے لیتی ہے۔ کوئی کہتا ظلم سب سے برا ہے، مگر بادشاہ کے دل میں وہ شخص کے الفاظ گونجتے رہتے، یہی زبان سب سے قیمتی ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانی بے قراری پیدا ہو گئی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا۔ دربار حسب معمول سجا، قالین بچھے، خوشبوئیں فضا میں پھیلائی گئیں۔ درباری اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ وزراء کے چہروں پر تجسس تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف تھیں کہ وہ عام سا شخص کب داخل ہوگا۔ چند لمحوں بعد وہی شخص دربار میں آیا۔ اس بار بھی اس کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے، مگر چہرہ سکون سے دمک رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور پھر بادشاہ کے قدموں میں ایک چھوٹی تھیلی رکھ دی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں تھیلی پر تھیں۔ بادشاہ نے غصے اور تجسس کے ملے جھلے لہجے میں کہا، کھولو اور بتاؤ کہ اس بار کیا لایا ہے۔ اس شخص نے خاموشی سے تھیلی کھولی۔ اندر پھر وہی چیز رکھی تھی، ایک جانور کی زبان۔ دربار میں شور مچ گیا۔ وزراء قہقہے لگانے لگے۔ کچھ نے کہا، یہ تو پاگل ہے۔ کسی نے کہا، یہ بادشاہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کچھ درباریوں نے تو غصے میں اسے گستاخ قرار دے کر سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، کیا تو نے میری سلطنت اور میرے حکم کا مذاق بنایا ہے؟ میں نے کہا تھا دنیا کی سب سے بری چیز لا، اور تو پھر وہی زبان اٹھا رہا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ بادشاہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ شخص پرسکون لہجے میں بولا، جہاں پناہ، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی یہی زبان ہے۔ جس طرح زبان سب سے قیمتی ہے، اسی طرح یہ سب سے بری بھی ہے۔
یہی زبان ہے جو دلوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیتی ہے، یہی زبان ہے جو محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے، یہی زبان ہے جو انسان کو عزت کی بلندیوں سے اٹھا کر ذلت کی پستیوں میں گرا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو ایسے زخم دیتی ہے جو کسی تلوار یا چھری کے وار سے بھی زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزراء جو پہلے ہنس رہے تھے اب سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئے۔ درباری جو اس پر تنقید کر رہے تھے وہ بھی اپنی زبانوں کو یاد کرنے لگے کہ کتنی بار ان کی زبان نے دوسروں کو دکھ دیا۔ بادشاہ کی آنکھوں کی سرخی دھیرے دھیرے مدھم ہوئی اور اس کے دل میں ایک چبھن سی پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی زبان سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے بڑا عذاب بھی؟ اس شخص نے آگے بڑھ کر کہا، جہاں پناہ، دولت، خزانے، ہیرے جواہرات سب وقتی ہیں، ان کی قیمت ہے لیکن ان کی حد بھی ہے، مگر زبان کی طاقت بے حد ہے۔ اس کے ایک نرم بول سے دشمن دوست بن جاتے ہیں اور ایک کڑوے بول سے دوست دشمن ہو جاتے ہیں۔ زبان ہی انسان کو انسانوں کے قریب کرتی ہے اور زبان ہی فاصلے بڑھاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ سلطنتوں کے درمیان جنگیں تلوار سے نہیں بلکہ زبان سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک غلط بات، ایک سخت جملہ ہزاروں جانیں لے لیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ دیر تک خاموش رہا۔ دربار کے سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر غرور کی پرچھائیں اب دھندلا چکی تھی۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید اس عام آدمی کی بات اس کی ساری دانش سے بڑھ کر ہے۔ اس نے آہستگی سے کہا، تو درست کہتا ہے، زبان ہی سب سے قیمتی اور سب سے بری ہے۔ میں نے آج ایک نیا سبق سیکھا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے وزیروں اور رایا کی طرف دیکھا اور کہا، یاد رکھو، زبان کو قابو میں رکھنا سب سے بڑی دانائی ہے، یہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ دربار میں سکوت تھا مگر ہر دل پر ایک گہرا نقش چھڑا جا چکا تھا۔ بادشاہ نے اس دن دربار برخاست کیا تو وہ معمول کے برعکس سیدھا اپنے کمرے میں نہ گیا بلکہ باغ کے لمبے راستوں پر اکیلا چلتا رہا۔ رات کی ہوا میں ٹھنڈک تھی، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس شخص کے الفاظ دہراتا رہا، زبان ہی سب سے اچھی ہے اور زبان ہی سب سے بری۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا میری اپنی زبان نے کبھی کسی کو دکھ پہنچایا ہے؟ اسے یاد آیا کہ کئی بار وہ غصے میں رعایا پر سخت الفاظ کہہ چکا ہے، کئی بار وزیروں کو ذلیل کر چکا ہے اور کئی بار اپنے بیٹے تک کو ڈانٹ کر اس کے دل کو توڑ چکا ہے۔ ان یادوں نے اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں وزیروں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے مثالیں جمع کرو۔ دیکھو رعایا کے درمیان زبان کے اچھے اور برے اثرات کہاں کہاں ظاہر ہوئے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سچائی صرف ایک فلسفہ ہے یا حقیقت بھی؟ وزراء نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ، جیسا حکم۔ چند دن بعد وزراء نے مختلف واقعات بادشاہ کے سامنے رکھے۔ ایک وزیر نے بتایا، جہاں پناہ، گاؤں کے ایک بزرگ نے صرف ایک نرم جملے سے دو دشمن خاندانوں کے بیچ کئی برس پرانی دشمنی ختم کرا دی۔ وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن بزرگ نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بھی اسی دشمنی میں پلیں اور ایک دوسرے کے قاتل بنیں؟ یہ سن کر ان کے دل پگھل گئے اور وہ صلح پر راضی ہو گئے۔ یہ زبان کا کمال تھا۔ دوسرے وزیر نے کہا، لیکن جہاں پناہ، اس کے برعکس ایک اور گاؤں میں ایک شخص کی سخت زبان نے فساد برپا کر دیا۔ صرف ایک جملہ کہہ کر اس نے دو بھائیوں کے بیچ نفرت ڈال دی۔ وہ بھائی جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھے اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کے گھر اجڑ گئے اور گاؤں کا سکون تباہ ہو گیا۔ یہ بھی زبان کا ہی اثر تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی زبان کے اچھے اور برے اثرات روزمرہ زندگی میں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ مزید دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا بھیس بدلا اور ایک عام آدمی کی طرح شہر اور گاؤں کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک مزدور سخت محنت کے بعد تھک کر بیٹھا تھا۔ کوئی شخص اس کے قریب آیا اور کہا، اللہ تیرے ہاتھوں میں برکت ڈالے، تو اپنی محنت سے رزق کماتا ہے۔ یہ سنتے ہی مزدور کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے اس نے دنیا کا سب سے بڑا انعام پا لیا ہو۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ صرف ایک جملے نے اس تھکے ہوئے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ دوسرے دن اس نے ایک اور منظر دیکھا۔ ایک بیٹی پانی بھرنے جا رہی تھی کہ ایک عورت نے طنزیہ کہا، تیری قسمت میں خوشی کہاں، تو ہمیشہ غم ہی اٹھائے گی۔ یہ سنتے ہی اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل بجھ سا گیا۔ بادشاہ نے یہ سب دیکھا تو اس کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی زبان وہ زخم دیتی ہے جو چاقو نہیں دے سکتا۔
अब बादशाह दिन रात यही सोचता रहता कि उसकी सल्तनत में सबको ज़बान के इस्तेमाल की अहमियत सिखानी चाहिए। उसने अपने दरबार में एक फरमान जारी किया कि अब से सल्तनत में ज़बान के अच्छे इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। हर मदरसे में बच्चों को ये सबक पढ़ाया जाएगा कि ज़बान अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी अमानत है। बाज़ारों में मनादी करने वाले ये ऐलान करते, अच्छे बोल सदका हैं और बुरे बोल जहर हैं, अपनी ज़बान का ख्याल रखो। शुरू में लोगों को ये सब अजीब लगा। कुछ ने मजाक भी उड़ाया कि बादशाह अब ज़बान की बातें करने लगा है। मगर वक्त गुजरता गया तो लोग इस तब्दीली के अफराद देखने लगे। जहां पहले बाजारों में गाली गलोच और लड़ाइयां आम थीं, वहां अब लोग एक दूसरे से नरमी से बात करने लगे। जहां पहले घरों में तलखी और झगड़े रहते थे, वहां अब इज्जत और मोहब्बत बढ़ने लगी। ज़बान की ताकत आहिस्ता आहिस्ता सब पर जाहिर होने लगी। बादशाह भी खुद बदल गया। वो अब अपनी रियाया से नरमी से पेश आता, वजीरों से इज्जत से बात करता और अपने बेटे से शफकत के अल्फाज कहता। लोग हैरान होते कि ये वही बादशाह है जो पहले गुरूर में सख्त बोलता था, मगर अब वो उनके दिलों को जीत रहा था। रियाया उसे पहले ताकतवर समझती थी, मगर अब वो उसे हकीम भी मानने लगी थी। कुछ अरसे बाद वही आम सा शख्स जो ज़बान लेकर आया था दोबारा बादशाह से मिला। बादशाह ने उसे देखते ही कहा, आज मैं तुझे मानता हूँ। तूने मुझे वो सबक दिया है जो मेरी सारी किताबें, मेरी सारी फुतूहात और मेरे सारे खजाने भी ना दे सकते। वाकई ज़बान ही सबसे अच्छी और सबसे बुरी है। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, जहां बना, असल दानाई उसी को कहते हैं कि इंसान अपनी ज़बान पर काबू पाए। जब ज़बान काबू में हो तो सल्तनतें भी आबाद रहती हैं और दिल भी। ये बात सुनकर बादशाह ने फैसला किया कि अब वो अपनी रियाया को सिर्फ दौलत और ज़मीन नहीं देगा, बल्कि उन्हें ज़बान के अच्छे इस्तेमाल की तरबियत भी देगा। और यही सबक नस्ल दर नस्ल इस सल्तनत में चलता रहा। यूं वो सल्तनत सिर्फ ताकत और ख़जाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हिकमत और इखलाक की वजह से भी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते और कहते, यहाँ के लोग नरम ज़बान वाले हैं, यही इनकी असल दौलत है।